ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی سیاست اور جماعت کی وارث یعنی کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے بی بی سی کو انٹرویو میں ایک بڑا ہی مضحکہ خیز قسم کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایسا مطالبہ ہے جو پاکستان کی آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی روح سے متصادم بھی ہے اور اس کے منافی بھی ہے۔ محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کی جماعت فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ اب یہاں چند بنیادی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا مریم صاحبہ جو ہے فوج سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجے؟ یقیناً اس کا جواب جو ہے ہاں میں ہے۔ یہ مطالبہ ان کا جو ہے فوج سے ہی ہے، یعنی کہ مریم صاحبہ جو ہے فوج کو ایک غیر آئینی کام کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اسے ایک غیر آئینی کام کرنے کے لیے اکسا رہی ہیں۔ وہ یہ غیر آئینی مطالبہ کر رہی ہیں کہ فوج جو ہے حکومت کا خاتمہ کرے تو پھر وہ فوجی قیادت سے بات کریں گی۔ یہ عجیب و غریب خواہش ہے۔ ایک طرف وہ اور ان کے جو ہمنوا ہیں وہ فوج پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خود ہی فوج کو سیاست میں کودنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ان کے بیانیے کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ فوج کا ہرگز یہ کام نہیں کہ وہ حکومت کو ہٹائے یا گرائے یا بنائے۔ اگر مریم صاحبہ جو ہے حکومت کو رخصت کرنا چاہتی ہیں تو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک لائیں، کوئی دوسرا آئینی راستہ اختیار کریں۔ اسی انٹرویو کے حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ فوج سے کس ایجنڈے پر بات کریں گی؟ فوج کا آئینی کردار بحث طلب نہیں۔ مریم صاحبہ جو ہے رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں عوام کے سامنے یا پس پردہ فوج سے جا کر کیا مطالبہ کریں گی یا کون سے معاملات طے کریں گی؟ کیونکہ آئین اور قانون میں تو کوئی ابہام نہیں۔ پاکستان کی تاریخ اور سیاست کے جو طالب علموں کے لیے یہ بھی میرے خیال میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ فوج سے مذاکرات کے لیے پیشگی شرائط عائد کر رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں آئرنی، بہت بڑی آئرنی ہے۔ ہمارے لیے تو خیر یہ دلچسپ بات ہے، لیکن پاکستان کی فوجی قیادت کو اس پر سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑے منظم انداز میں پاک فوج کو بدنام کرنے کی، خاکم بدہن اس میں تقسیم ڈالنے کی، عوام کے دلوں میں اس ادارے کے خلاف جو بد اعتمادی پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جس میں کئی سیاستدان، اہل قلم، صحافی جو ہیں وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ فوج کو پاکستان کا بنیادی تضاد بنا کر آج پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں حکومت کی مخالفت نہیں بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ کر کے ریاست کو کمزور کرنے اور اس کی حیت جو ہے بدلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بعض سیاستدان بدعنوانی کے مقدمات سے چھٹکارے اور اپنی سیاست اور دولت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسا بیانیہ ہے، اس کا تدارک کیا ہے، آج اسی اہم موضوع پر بات ہوگی۔ جناب بہت ہی اہم موضوع، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تین بڑے اہم نام، تین اہم مہمان کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں، بہت شکریہ حارث صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم امتیاز گل صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آتھر ہیں، یہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں اور ناسازی طبیعت کے باوجود کر رہے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے تیسرے اور آخری مہمان جو ہیں وہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ محترم عارف حمید بھٹی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف صحافی، تجزیہ کار، ہمیں لاہور سے جوائن کریں۔ بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اگر آپ حارث صاحب اجازت دیں۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ انٹرویو پہ ماشاءاللہ بڑا شور ہے، اور جو مریم صاحبہ کا جو انہوں نے فوج کو ایک دعوت دی ہے اور فوج کو جو انہوں نے مشورہ دیا ہے، آپ کے خیال میں آئینی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو عامر بھائی آپ نے اپنے بیانیے میں سارا کچھ کہہ دیا، میں اپنے بیٹھنے کی جسٹیفیکیشن دوں گا۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو، ضیاء الحق کی روح ابھی اس خاندان سے نہیں گئی۔ میرا خیال ہے یہ پاک فوج کو بھی سمجھتی نہیں۔ پاک فوج ایک گلدستہ ہے، ایک فٹ سولجر سے لے کے جرنیل تک ایک فیملی ہے۔ ایک جرنیل زندگی کے 35-34 سال دے کے درجنوں دفعہ موت کو قریب سے دیکھ کے ہوتا ہے۔ ایک طرف تو آرمی چیف کو بدنام کر رہے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں، محترم قمر جاوید باجوہ پہ، ڈی جی ISI محترم فیض حمید پر الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور دوسری طرف میری محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے میرے ارد گرد لوگوں سے رابطے کیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے۔ وہ محترمہ آپ ہو کون؟ آپ کس حیثیت میں یہ کہہ رہی ہو؟ آپ ایک جماعت کی سزا یافتہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور بھائی پاک فوج پھر کہتی ہے 2-4 بندوں کو بیچ میں نکال دے۔
تو بھائی فوج ایک گلدستہ ہے، خدا نہ خواستہ اپنے پاک فوج کو کیا جاتی عمرہ کے رضاکار سمجھے ہوئے ہیں کہ اے تم باہر چلے جاؤ، تم اندر آ جاؤ، تم یہ کرسی ٹھڑوا کے لے آؤ، تم یہ نہ. مجھے تو آج ان کی تھوڑی سی دماغی حالت پہ افسوس ہوا ہے کہ یہ فوج کو کیا سمجھ کیا رہی ہیں، اور فوج ان سے کیوں مذاکرت کرے؟ مجھے بتائیں نا کس فوج چیز کی پہ کیا مذاکرات پرابلم؟ کرے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک ڈسپلن ادارہ ہے، نہیں کس لیے کرے؟ یہ ہے کیا؟ ایک جماعت کی وائس پریزیڈنٹ سزا یافتہ اور پاک فوج چیف ایگزیکٹو ملک کے پرائم منسٹر ہے. آرمی چیف اب چند روز قبل یا اس مہینے کے اینڈ پہ لیفٹیننٹ جنرل کے بورڈ ہو رہا، ان کا ایک اپنا ڈسپلن ادارہ، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، پوسٹنگ ادھر وہ خود کرتے ہیں، ٹرانسفر وہ خود کرتے ہیں، پروموشن وہ خود کرتے ہیں، اور کہتی ہیں عوام کے سامنے ملوں گی. کیا جلسے میں آپ آرمی چیف کو بلا کے یا سارے کور کمانڈروں سے کہیں گی آئے جی مذاکرت کرے؟ بھائی کیوں کرے؟ کرپشن کے کیس آپ پر، آپ کے والد پر، آپ کے چچا پر، آپ کے بھائی پر، آپ کی پوری جماعت پر، تو فوج آپ سے کیوں مذاکرت کرے؟ مجھے تو یہ اس بات کی نہیں سمجھ آئی. اور دوسرا جناب یہ تو فوج کو سیدھا مارشل لاء لگانے کی دعوت دے رہے ہیں کہ عمران خان کو گھر سے بھیجے. عمران خان کیسے گھر سے جا سکتا ہے؟ ماں سوائے ایک لیگل طریقہ ہے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد آئے یا وہ رضائن دے. مجھے ان کا یہ مطالبہ غیر قانونی، غیر آئینی، آئین سے متصادم لگ رہا ہے، بلکہ ہے. جناب مجھے بتا دیں فوج عمران خان کی حکومت کو کیسے بھیج سکتی ہے؟ اور کس حیثیت میں؟ بالکل بڑا جسٹیفائڈ یہ سوال. انہوں نے ماضی میں بھی جب آئی آئی بنائی، آئی آئی سے پیسے لیے، ان کی ذہن سے خدا کے واسطہ یہ فوج کو ایک سائڈ پہ کر دیں. وہ فٹ سولجر ہے، انہیں اپنا کام کرنے دیں. بالکل دشمن کے سامنے دل رکھنا ہے. یہ ان میں تقسیم نہ کرے، انہیں نہ تقسیم کرے، خدا کے لیے کوشش کریں. تقسیم نہیں ہو سکتے. مجھے اگر اجازت دیں امتیاز گل صاحب، اب ایک طرف جو ہے جو مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب اور ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی فوج کو سیاست میں مبینہ طور پر الزام لگاتے مداخلت کرتی اور نہیں کرنی چاہیے. دوسری طرف جیسے کہ ابھی گفتگو سے پتہ چلا ہے کہ جی خود دعوت دیتے ہیں. بہت بڑا تضاد نہیں ہے ان کے بیانیے میں؟ جی بلا شبہ تضاد ہے، وہ تو اس میں میرا خیال کوئی دور آرا نہیں ہے، کیونکہ مریم صاحبہ بالکل وہی بات کر رہی ہیں جس کی شکایت نواز شریف صاحب نے اپنے کراچی اور کوئٹہ کے جلسوں میں کی. یعنی فوج مداخلت کرتی ہے، منتخب حکومتوں کو گرا دیتی ہے. تو معلوم نہیں یہ چیز کا محرک کیا ہے کہ کس طرح یہ متضاد قسم کے ایک بیانیہ لے کے، میرا خیال ہے بی بی سی کو انٹرویو انہوں نے دیا. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور بلا شبہ یہ ان کے کہنے سے کوئی حکومت سلیکٹڈ نہیں ہو جاتی، کیونکہ جس طرح اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو اس حساب سے پچھلی جتنے بھی پھر حکومتیں رہیں وہ سب پھر سلیکٹڈ تھیں. اگر ان کا بیانیہ مان لیا جائے تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی مرتبہ سلیکشن جائز تھی، قانونی تھی، آئینی تھی، اور اس دفعہ جو سلیکشن ہوئی وہ بالکل غیر آئینی ہو گئی. تو میرا خیال ہے ان کو شاید، اور بٹی صاحب نے وہ صحیح کہا کہ دیکھیں آپ تو ایک سزا یافتہ ہیں، بیل پہ ہیں، قومی اسمبلی کی ممبر بھی نہیں ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہو چکی ہیں، یو کانٹ ہولڈ پبلک آفس. جی تو کس حیثیت میں یہ حکومت فوج کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں گی، اور بنیادی ایجنڈا کیا ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے کہ واضح ہو چکی ہے. دیکھیے ایک بات بہت واضح ہو چکی ہے گزشتہ 3 برسوں کے دوران کہ یہ ملک جس ڈگر پہ چلتا رہا ہے، جو روایتی سیاست پہ چلا ہے، اس نے اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہمارا جو گورننس کا نظام ہے، اس کی جو پروکیورمنٹ کے قوانین ہیں، اس کے جس انداز میں ہمارا منسٹری آف فائنانس یعنی FBR چلتا ہے، یہ آج سے 100 سال پرانا ایک ماڈل ہے جس کے تحت ریاست جو ہے، حکومت جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، ان مینیجبل ہو گئی ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم اور عسکری اداروں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ بھلے کوئی کتنا شور مچائے، ہمیں جب تک اس ملک کے ہم جو فنڈامنٹل یا بنیادی لوازمات ہیں کامیاب نارمل ریاست کے، وہ ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ اس ملک کو چلانا مشکل ہوگا. تو میرا خیال ہے حکومت اور فوج دونوں اس ایجنڈے پہ اس وقت عمل پیرا ہیں. یہ ان کی ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے،
جو ان کی مگر ظاہر ہے کہ حزب اختلاف میں بھی کردار ادا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور اس کا ایک مطلب ہے کچھ سرخ لکیریں ہوتی ہیں جن کو عبور نہیں کرنا چاہیے حارث نواز صاحب. میں پھر وہ ذرا دہرا دوں ان کی بات کہ جی ان کی جماعت فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی بات چیت پر غور کیا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہی ہے, چھوٹی سی شرط ہے, تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کریں. جی سوال. دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف نے میرے خیال میں بارہا یہ بات کی ہے کہ فوج قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے سارا عمل کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ کے پرائم جو ہیں سزا یافتہ مجرم نواز شریف دبئی وہاں بیٹھے ہیں لندن میں, اشارے کر کر کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے کیا. پھر آپ کہہ رہی ہیں فوج کو کنٹروورشل اور بنانے کی کوشش کریں گے. فوج پہلے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو ہٹائے. کیسے ہٹائے ان سے پوچھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کوئی اور سخت طریقے سے ہٹانا پڑے گا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں ہو. ظاہر ہے, ورنہ تو یا طریقہ یہ کہ پارلیمنٹ یا عوام, دونوں میں پارلیمنٹ عوام انکلوڈیڈ ہے, یہ ہو سکتا ہے. پھر ایک یہ بتائیے کہ ایک باہر کے جو ایک BBC چینل کو انٹرویو دینا, فوج کو جان کے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں فوج کیا کچھ پاکستان میں کرتی ہے, فوج کین ریموو اے فیڈرل گورنمنٹ, یہ انہوں نے میسیج دیا ہے اور انٹینشنل دیا میسیج کہ فوج کو ڈیگریڈ دنیا میں کرنے کے لیے کہ ابھی بھی فوج کا انفلوئنس ہے, فوج کین میک اور بریک اے فیڈرل ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. ایک یہ پوائنٹ آف ویو دیا گیا. اور اس کے بعد آپ کس حیثیت سے بات کریں, بالکل عارف بھٹی صاحب نے امتیاز گل نے بات کی ہے, آپ کی کیا مطلب یو آر اے مجرم, ٹھیک ہے, آپ بیل کے اوپر ہیں, آپ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتی ہیں, اور آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں. اور آپ سے کیوں بات کریں؟ آپ نے خود بھیجا زبیر صاحب کو 2 دفعہ کہ آپ کے اسپوکس پرسن کو جا کے بات کرو ہمارے بھیا پہ, یہ تو آپ بھیج رہی ہیں. فوج کسی لحاظ سے ان سے بات نہیں کرے گی, فوج انٹرویو میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. انہوں نے زبیر صاحب کو کہہ دیا کہ یہ کردار نہیں ہے, آئینی کوئی کردار ہے ہی نہیں. اور سیکنڈ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم اکاؤنٹیبلٹی کوڈز پولیٹیکل ایشوز آپ پولیٹیکل گورنمنٹ سے یا نیب جو بڑا مارکت چلا رہا ISPR DG ISPR کا جو بیان تھا کہ جی قانونی معاملات عدالتوں میں اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں. اب یہ میرے خیال میں بڑی خوش آئند پیغام دیا گیا تھا. میں اس سے پہلے کہ بھٹی صاحب کے پاس دوبارہ جاؤں, مجھے کوئکلی اگر بتا سکیں کہ اس قسم کے بیانات کا فوج کی رینک اینڈ فائل میں کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں فوج میں کہ اس وقت فوج کے ایون جوان پڑھے لکھے ہیں, نو بڈی لیس دین میٹرک. پہلے ہوتے تھے 5 جماعت بھی آتے تھے, ایوری ڈے سٹ ان یونٹ انفارمیشن روم میں اور وہ ساری چیزیں سنتے ہیں. اٹ کریٹس اے لاٹ آف جو اس میں ڈسیکشن لے کر آتے ہیں, جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جوان, ہمارے لیڈرز, ہمارے کمپنی کمانڈرز, ہمارے بٹالین کمانڈر شہید ہو رہے ہیں, ہم لوگ ہمارے فیملیز میں وڈوز اور سب کچھ ہو رہی ہیں, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح کی, اور اپوزیشن جنہوں نے 2 سال 3 سال ٹینور اتنا سیاسی کوتا نظری کا ثبوت دے رہے ہیں, اس طرح کی مطلب قومی مفادات سے کھیل رہے ہیں, ایگزیکٹ اینیمی کے نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں, جو اینیمی کے نیریٹو یہ عوام فوج کو دور. کہ مودی صاحب کے چہرے پہ یقیناً مسکراہٹ آتی ہوگی. لیکن بھٹی صاحب سوال یہ ہے کہ انہوں نے BBC کے انٹرویو میں مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا, وہ آپ نے بھی کچھ اس کا اشارہ کیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ بقول ان کے کہ ان کے قریبی ساتھیوں سے, یعنی کہ ان کے جو نون لیگ کے ساتھی, ان سے رابطے کیے گئے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ارد گرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے, مگر میرے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا, لیکن پیغام یہی تھا کہ بات چیت ہو. جی دیکھیں عامر صاحب, وہ کرپشن کے کیسز کے بعد ان کے والد صاحب غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر میرے خیال میں بادی النظر میں پاکستان کی سلامتی کے عزم کو بھی بھول چکے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے اندر اتنا زہر کیوں ہے. ایک تو یہ 12 اکتوبر میں آپ کو 99 نہیں بھولتے, جب ان کی قریبی فیملی بیٹھتی ہے جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, میں تھوڑا سا ان کو پرانا جانتا ہوں کہ میں کہہ نہیں سکتا. مجھے بتائے فوج ان سے رابطہ کرے کیوں؟ کورس کمانڈر صاحبان ہیں, آگے بریگیڈیئر ہیں, وہ تو ایک سپلر فورس ہے. فوج کے ایک کمانڈر, ایک آرمی چیف کے کہنے پہ 8 لاکھ فوج بارود پر اپنا پاؤں رکھ دیتی ہے, ہر قدم پہ شہادت ہے. ایک طرف تو مریم صاحبہ خود نعرے لگواتی ہیں, یہ جو دہشت یا پیچھے وردی, کبھی انہوں نے وردی میں آنے والے شہیدوں کو دیکھا ہے جن کی عمریں 22 سال 25 سال 30 سال 35 سال, ان کے گھروں میں جا کے ان کے کہتے ہیں سب سے بڑا جنازہ بزرگ ماں باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا ہے,
پچھلے دنوں میں ایک لیفٹیننٹ ہو گیا. مجھے بتائیں یہ فوج میں کس بیس پہ بغاوت؟ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے رابطے کیے. وہ بھائی 5-6 ڈیسیجن پاوریں ہوتی ہیں, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس اے, ڈی جی ایم ای اور 5-7 دیگر اہم. آپ کے ساتھ انہوں نے کس نے کر لیا؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ان سے ایک فوجی نے رابطہ نہیں کیا. میں کل ہی ایک سی ایم ایچ گیا تھا کسی عادت کے لیے, تو ایک فوجی جوان اتفاق سے انہوں نے ٹی وی پہ شاید دیکھا ہوگا, تو انہوں نے 2-3 لفظ کہے. کاش میں وہ لفظ مریم کو بتا سکوں کہ خدا کے لیے یہ فوج ملک کی سلامتی کی دعوت ہے. آپ جس غیر ملکی ایجنڈے کے تحت اسے تقسیم کرنا چاہ رہی ہیں, یہ آپ ناکام ہوں گی. دیکھیں, اگر آپ کے پاس پاور ہے تو بھائی آپ اسمبلی میں چلے جائیں, عدم اعتماد لیں, آئینی حق ہے آپ کا, قانونی حق ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں الیکشن غلط ہوئے ہیں, عدالتوں میں چلے جائیں. عدالتیں جو فیصلہ کریں گی یقیناً منوان قبول ہوگا. آپ کے والد صاحب کو عدالتوں نے نااہل کہا, کرپٹ کہا, بددیانت کہا, جھوٹا کہا. اب اس میں میرا اور آپ کا تو قصور نہیں ہے. میرے خیال میں یہ حوث اقتدار میں ملک کی محبت کو بھی دور کرتی جا رہی ہے. اس میں صرف حوث اقتدار کے علاوہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ ان کی سیاست جو ہے داؤ پہ لگی ہے, دولت داؤ پہ لگی ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں یہ پورا خاندان جو ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے. امتیاز گل صاحب, فوج کے کیا آئینی اور قانونی کردار میں کوئی ابہام ہے؟ یہ جو دوبارہ سے اس کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور فوج پہلے یہ کر دے, اور جو فرمائشوں کا ایک پوٹلا کھولا گیا ہے. جی دیکھیے, میرا خیال ہے فوج کی طرف سے تو متعدد مرتبہ کھلم کھلا براہ راست بالواسطہ طور پہ یہ پیغام آیا ہے. وہ چاہے جنرل اشفاق قیانی تھے یا جنرل باجوہ ہیں, کہ آپ کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ اپنے پارلیمان کے اندر آپس میں طے کریں, کیونکہ جب آپ فوج کو اس میں ملوث کریں گے تو اس میں پھر فوج کے اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ فوج کو بلا لیا جاتا ہے, یعنی زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے, یا جب انسرجنسی میں تو ظاہر ہے فوج نے کردار ادا کرنا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کراچی کہ کے نالے بھر جاتے ہیں تب بھی فوج کو بلانا پڑتا ہے, بڑا مسئلہ ہے کہ این ڈی جی اے وہ میں کو آنا پڑتا ہے وہاں پر بھی. جی وہ ایک ڈاکو کو مارنا تھا پنجاب میں, تو اس کے لیے بھی فوج کو بلانا پڑ گیا تھا. آپ دیکھیں نا کتنی ستم ظریفی ہے اس ملک کی, کہ سویلینز جو ہیں اگر وہ اپنا کام نہیں کر پاتے, پولیس نہیں کر پاتی, بلکہ مجرموں کئی معاملات میں تو ان کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے, اور بالآخر پھر ان کو فوج کو بلانا پڑتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج کے کردار کے حوالے سے کوئی ابہام ہے. یہ ابہام پیدا کرنے کی کوششیں ہیں, اور اس کے بہت ساری مثالیں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. آج بھی ہم کہیں پہ موجود تھے, بہت ایک گیدرنگ تھی صحافیوں کی اور کچھ عسکری اداروں کے کچھ سربراہ بھی اس میں تھے. تو اس میں بار بار یہ کہا گیا کہ آپ کے جو سیاسی معاملات ہیں خدا کے لیے آپ اس میں فوج کو مت لائیں, اور ان خطرات کا ادراک کرنے کی کوشش کریں جو غیر روایتی جنگ کی صورت میں پاکستان پہ اس وقت مسلط کیے گئے ہیں, افغانستان کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے, اور اس میں کچھ امریکہ سمیت کچھ بیرونی مغربی ممالک بھی ہیں, بالکل ہیں. جی اس میں وہ اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ٹرانزیشن ہے بالکل بڑے کانشیسلی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں, یعنی جو ایک سیکیورٹی سٹیٹ کا ایک تصور بنا ہوا ہے, ہم اس کو پیچھے چھوڑ کے ہم اقتصادی ترقی پہ توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ مشورہ ہے جو پاکستان کو چینی قیادت کی طرف سے ملا ہے کہ آپ اگر اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کے جو بھی مسائل ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے یا بھارت کے ساتھ ہے, وہ دوسرے ممالک حل کروانے کی کوشش کریں گے. تو اسی لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں جو ہم جتنا ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ جب تک اس ملک میں اقتصادی ترقی کی راہ ہموار نہیں کی جائے گی اس وقت تک اسی ایجنڈے سے ہلایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو فوکس اصلاحات نہ ہوں اور وہ جو آپ کا معاشی ایجنڈا ہے. لیکن مطلب کہنا نہیں, واقعی ایسا ہے کہ پاکستان بحالت جنگ ہے, جنگ ہو رہی ہے, مطلب ہے کہ وار آن ٹیرر ہو رہی ہے, آپ کے اوپر ہائبرڈ وار مسلط کر دی گئی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی
آرمی چیف کا نام لیتے ہیں اور DGI کا نام لیتے ہیں. تو کیا بات صرف اتنی ہے کہ جی انہیں بدعنوانی کے جو مقدمات اس سے توجہ ہٹانی ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے, پورا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس چیز کے لیے دیکھیں یا پارٹ آف بگر ایجنڈا ہے کوئی اور بھی ان کو؟ ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ کیسز میرے خیال میں 1 سے 1.5 مہینے کے اندر سارے فائنلائز ہو جائیں گے, اس لیے کہ نئی عدالتیں بن گئی ہیں, 20-25 اور بن گئی ہیں اور بن رہی ہیں, اور انسٹرکشن یہ ہے کہ 3 مہینے میں ریفرنس سارے فائل کر کے فائنلائز کرنے ہیں. یہ پریشر ہے جس کی وجہ سے جتنا بھی حکومت پہ زور لگا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ زور لگا رہے ہیں, کسی طریقے سے ان کو کوئی ریلیف ملے وہ تو ملنا نہیں ہے. جب بھی زبیر صاحب بھی گئے تھے, تب بھی زبیر صاحب گئے تھے, سب یہی, اور ابھی بھی جو پورا پریشر ہے. لیکن اب PDM کی ہوا نکل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ تھی آرمی ایکشن کے اوپر, انہوں نے ویلکم کیا, ان کے ادھر ریجیکٹ ہوئی. سو خود بخود یہ آہستہ سے ڈیوائڈ ہو رہی ہے, PDM کمزور ہو رہی ہے. بیفور یہ ٹوٹل بالکل ٹیپر ڈاؤن ہو جائے, اس کی طاقت ختم ہو جائے, دے وانٹ ٹو کہ جتنا بھی ہم ان سے گین کر لیں وہ کر لیجیے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ دیکھیں, جو امتیاز گل صاحب نے اکانومی کی بات کی, سب سے بڑی ایشو یہ ہے CPEC نہیں بننے دینا چاہتے, چاہے وہ امریکہ ہو, انڈیا ہو, اس کو پراکسی استعمال ہو رہا ہے. یاد رکھیں ہم ایک اسلامک ملک ہیں اور ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں. اگر ہم اکنامک ترقی کر لیتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. وی ول ناٹ لک ٹورڈس IMF اینڈ ورلڈ بینک, بٹ دے وانٹ کہ ہم ان کی طرف دیکھتے رہیں, آکسیجن ہمیں ملتی ہے. دس از اے ایشو جس کی وجہ سے ہمارے یہ لیڈرز اپوزیشن کے ناٹ ریلائزنگ پرسنل پیٹی گینز, پارٹی گینز, اور یہ ان کے پولیٹیکل گینز کی وجہ سے یہ بالکل وہی نیریٹو ہے جو دشمن کا ہے, اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. اور ایک بات جو ہم یاد, آئین قانون بالکل ٹھیک ہے, فوج ول نیور کم. دیر از اے ون مور تھنگ جس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, اینڈ دیٹ از ریاست پاکستان, فیڈریشن آف پاکستان. اگر اس کی بنیادیں ہلنے لگیں گی تو کوئی ہر مہم وطن کھڑا ہوگا ان کے خلاف. مطلب جمہوریت کے نام پر آپ انتشار پھیلائیں, آزادی اظہار کے نام پہ لوگوں میں تقسیم پیدا کریں, اداروں کو کمزور کریں, واقعی بالکل بات نہیں بنتی. لیکن بھٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ نے کوئی مطلب ہے ذرا سا مس فائر کر دیا, جو خیر ٹھیک ہے تقاریر ان کی بہت عرصے سے جاری تھی, ایسا کچھ ہو گیا ہے؟ اور ذرا آپ چشمے تصور میں سوچیں کہ ان کا جو وہ ہے کہ جی ہم جو بات کریں گے فوج کے ساتھ ایجنڈے میں, ان کے ساتھ غالباً اس چشمے تصور میں مولانا فضل الرحمان ان کے دائیں ہاتھ پر ہوں, کوئی اور صاحب بائیں ہاتھ پر ہو, تو کیا بات کریں گے؟ سوچیں تو آپ. یہ نہیں دیکھیں, میں ایک دیوانے کا خواب ایک احمق کو جنت کی خواہش دے کہہ رہا ہوں گناہگار کو. مجھے بتائے فوج ان سے کیوں بات کرے, ان مقصد کیا ہے؟ اور ان کے کیس چل رہے ہیں عدالتوں میں جائیں, بری ہو جائے. فوج کے یہ کام نہیں ہے. ساری عمر یہ اور ان کے والد الزام لگاتے رہے ہیں کہ فوج نے یہ سلیکٹڈ حکومت لائی ہے, انہوں نے اس طرح کیا ہے, برا کیا ہے, غلط کیا ہے. آج اسی فوج کو غیر آئینی کام کرنے کی دعوت دے رہی ہیں. یہ کیا آرٹیکل 6 نہیں ہے کسی کو غیر آئینی کام کرنے پہ اکسانا؟ بالکل. مجھے بتائے نا, فوج کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کرپشن کے کیس ان پر ہے, لوٹ مار کے کیس ان پر ہے, ملک کی سیکریسی کو آؤٹ کرنے کے کیس ان پر ہے. وہ محمد زبیر جا کے منتے ادھر پاؤں پکڑتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں میں 20% چیزیں کہہ دوں گا تو بھوچال آ جائے گا. اور بھائی مجھے بتائے نہ وہ فوج سیاسی جماعت ایک ڈسپلن فورس ہے, وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ اپنی کمانڈ کو وائلیشن کرنا. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ تھوڑا سا پچھلے دنوں ہمارے اداروں نے کمزوری دکھائی, نے روکا نہیں جب نواز شریف نے نام لے کے للکارا, جب شہداء کو اور غازیاں کو انہوں نے للکارا. انہیں تھوڑی سی ہلکی سی ڈوز ملنی چاہیے تھی. اگر وہ نواز شریف کی تقریریں غیر آئینی ہیں, غیر قانونی ہیں, بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں تو قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی. حکومت سوئی ہوئی ہے, حکومت صرف بیانات دینے تک محدود ہے. بھائی ان کے خلاف کارروائی کرے. وہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کا کیسے بیان چل رہا ہے, نواز شریف پر پابندی ہے کہ وہ نہیں بولیں گے, مجرمہ اشتہاری ہے, لیکن ان کا ترجمان کا نام روزانہ تھا ترجمان نواز شریف محمد زبیر. وہ یار یہ قانون نہ ہو گیا, مذاق ہو گیا. خدارہ اس ملک پہ رحم کرے. اس فوج کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے کہ ہر تیسرے دن فوج کا نیگیٹو یا پازیٹو نام لینا بھی
نہایت قابل احترام جو بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک غیر ملکی جریدے BBC کو دیا ہے کہ دنیا میں میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں اصل انٹرفیرنس فوج کر سکتی ہے، جبکہ بالکل حقائق اس کے برعکس ہے، خود ہی ان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق میں گارنٹی دے رہا ہوں عامر بھائی، صرف ایک سیکنڈ، جی جب ان کی حکومت آئی تھی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب بنے تو انہوں نے ان کو ایک ملاقات میں کہا جی سیاست ٹوٹلی آپ کریں، فوج کا اس سے دور تک کوئی لنک نہیں ہوگا، آپ اپنے طریقے سے کام جو مرضی کریں۔ یہ کام خراب ہوا جب ڈاؤن لیک ہوئی، یہ کچھ فیور مانگنے گئے، انہوں نے کہا نہیں میں اپنے اداروں میں انٹرفیرنس نہیں کروں گا، یہ ایک ادارہ ہے، اس کو پولیس یا رضاکاروں کا نہ سمجھے۔ اب یہ فوج کو بدنام کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ جو اس میں یہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ قوم اپنی فوج سے پیار کرتی ہے، فوج ہماری ہے، اور فوج کو بھی یقیناً ان کے کہنے پہ کسی بھی طور پر کسی حکومت کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے، اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے، وہ جو کر رہے ہیں اچھا امتیاز گل صاحب، سوال یہ جو ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ حکومت کا جو رد عمل ہے کمزور ہے، اور وہ جو گربہ کشتن روز اول والی بات نہیں ہوئی کہ جب پہلی مرتبہ الزام لگایا گیا تھا، تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، اداروں کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کی باتوں پہ رد عمل دکھانا ہی نہیں چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا جیسے اب مریم نواز صاحبہ کا یہ انٹرویو ہم ابھی یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کو ایک غیر معمولی اہمیت دے دی ہے۔ ایک ایسی خاتون جس کا گزشتہ روز جو آج اخباروں میں بھی چھپے 2 سرویز آئے ہیں، گیلپ کا ایک اور سروے ہے، جی ایک سروے میں ان کی مقبولیت 5-6 امیدواروں میں 3% ہے، دوسرے سروے میں ان کی جو مقبولیت ہے وہ 8-9 یا 10% ہے۔ تو ہم اس کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ایک ایسی بات جو کہ انہونی بھی ہے اور جو غیر آئینی اور غیر قانونی بھی ہے، ہمیں تو اس پہ میرا خیال اتنا توجہ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ نہیں دلچسپ نقطہ اٹھایا امتیاز گل صاحب آپ نے، اور یہیں پر اسی سے جڑا ہوا سوال حارث صاحب کہ مریم صاحبہ کو ایک تو فائدہ ہوا کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ایک تو وہ خود جو ہیں انہوں نے بطور جانشین نواز شریف کے اپنے آپ کو منوا لیا، یہ تو ہوا، اور دوسرا جو ہے اپنی پارٹی کو سنگل نیریٹو پہ لے کر آ گئیں، ایک بیانیے پہ لے کر آ گئیں۔ دیکھیں اس سے نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ پارٹی میں بڑی اس وقت ڈائسیکشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو نواز شریف کا بیانیہ اور اس کے بے نظیر اس کا مریم نواز کا بیانیہ ہے، اس کو پارٹی کے بہت لیڈرشپ نے نہیں ایکسیپٹ کیا۔ آپ جنرل قادر کو دیکھ لیں، ثناء اللہ آزادی کو دیکھیں، پنجاب میں MNA ابھی ان کے MPs کافی ٹوٹ رہے ہیں، اور بھی تیار بیٹھے ہوئے، دیر کوائٹ، کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا سوائے 4-5 جو ان کے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آپ نے 25-30-40 سال آپ نے سیاست کی ہے، جتنی ان کی عمر ہوتی ہے آپ نے سیاست کی ہے، اور آپ ان کے پیچھے کھڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی موروثی سیاست میں تو ہوتا ہی ہے نا، مطلب کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہی بات ہے نا، بلاول صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، مطلب ہے تو اب آپ اس وقت اور پھر جس لائن پہ چل رہی ہیں، کیا آپ پارٹی کے گراف کو اونچا لے جا رہی ہیں کہ پارٹی کو نیچے کر رہی ہیں؟ گلگت بلتستان میں جو آپ نے باتیں کی ہیں اور جو وہاں پر ان کو اہمیت ہے وہ آپ کو گیلپ سروے میں بتا دی ہے امتیاز گل صاحب نے، یہاں تک کہ ان کے پاس پورے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر 24 کینڈیڈیٹ چاہیے تو 24 کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، انہوں نے نہیں فیلڈ کی ہے، تو ہاؤ وڈ دے ون؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے جس نیریٹو پہ یہ ہیں وہ صرف پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ناٹ ریلیٹنگ کہ پاکستان کی مسلح فوج میں 60% آئی تھنک سارے پنجاب سے لوگ ہیں، اور ہر گھر میں فوج ہے، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد فوج میں ہے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ امتیاز گل صاحب اور بالکل بھٹی صاحب بتائیں گے، تو اور اس فوج کی برائی کریں جس کی اس وقت اتنی سخت ضرورت۔ دیکھیں عراق لے لیں، لیبیا لے لیں، سیریا لیں، یمن لیں، ہر جگہ پہ فوج ان کی کمزور تھی، دشمن کا نیریٹو کامیاب، انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا، تباہ کر دیا اس ممالک کو، مطلب خانہ جنگی ہو گئی، سب تباہ اسی لیے ہو گیا نا۔ پاکستان کی فوج نے یہ سب چیزیں ڈیفیٹ کر دی انیمی کے نیریٹو کو، اس لیے فوج ٹارگیٹ ہائیبرڈ وار میں ہوتا ہی یہی ہے، عوام اور فوج کو جب آپ ایک دراڑ ڈالتے ہیں، بد اعتمادی ڈالتے ہیں، دیٹ از اے ویری سیریس سچویشن۔ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بات یہ کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ جی جن گھروں میں فوجی ہیں اور جہاں پہ مطلب ہے شہید ہیں اور وہاں پہ غازی ہیں، لیکن جن گھروں میں شہید اور غازی نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی فوج وہی کچھ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی گھر ایسا ہوگا کہ جہاں پر ہوں گے 2-4
بہت کہتے ہیں نا بقدرش کی بلبل، لیکن جو غالب اکثریت ہے، واسٹ میجورٹی ہے، وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہے کہ جہاں پہ غازی ہیں اور جہاں پہ شہید ہیں۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بات کریں گے کچھ یہ جو فوج کو متنازع بنانے کی کوششیں ہیں اس کے کچھ پس منظر پہ بات کریں گے، پیش منظر پہ بات کریں گے، اور اس بات پر سب سے زیادہ اہم کہ جی اس کا تدارک کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، وے فارورڈ کیا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں نے وقفے سے پہلے جانے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم بات کریں گے وہ جو پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے کہ فوج کے خلاف بڑا جو منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس کا تدارک کیا ہو سکتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم اسی پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں شفقت محمود صاحب کا ایک ٹویٹ بڑا مزے کا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو کوٹ کروں کہ پہلے انہوں نے، شفقت محمود صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے کہا جی پہلے فوج منتخب حکومت کو گھر بھیجے، پھر فوج ہم سے بات کرے، پھر فوج ہمیں حکومت دے، اس کے بعد فوج اپنا کردار ختم کر لے اگلے 5 سال کے لیے، اس کے بعد فوج پھر ہمیں حکومت دے، اور اداروں کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خیر انہوں نے ریپ اپ کیا اور ہم بھی ریپ اپ کر رہے ہیں کہ وہ جو امتیاز گل صاحب کا مشورہ تھا کہ اس چیز پہ ہمیں زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، جو زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے وہ ہے فوج مخالف یا پاکستان مخالف جو ہم دیکھتے ہیں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہر سطح پہ ہو رہا ہے، بیرون ملک سے ہو رہا ہے اور اندرون ملک میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ امتیاز گل صاحب، سماجی میڈیا ہو، روایتی میڈیا ہو، ہمارے بعض سیاستدان، ہمارے صحافی، کچھ لکھاری، ایک انہوں نے مورچہ سا بنایا ہوا ہے، کیا تدارک ہے اس چیز کا؟ دیکھیے تدارک تو ہے کہ آپ کے اندرونی طور پہ اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حکومت کو زیادہ فعال ہونا چاہیے، جو گورننس جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ عوام کی داد رسی ہے، چاہے وہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں، چاہے دوسری سروسز ہیں، بجلی، پانی، گیس، اس کی سستی قیمتیں، کیونکہ لوگ اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں۔ اسی پریشانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر اپوزیشن جماعتیں اور پھر جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں وہ مختلف بالکل چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اٹھا کے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ڈال کے پاکستان کو منفی انداز میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ آپ ایک اہم ایشو میرا خیال ہے بھول گئے کہ گزشتہ روز کس طرح امریکی ایمبیسی کے ٹویٹر ہینڈل سے باقاعدہ احسن اقبال صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، وہ وہاں سے انڈورس ہوا، تو اس پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ابھی ہنگامہ مچا تھا۔ پھر شیریں مزاری صاحبہ جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا، تو اس کی اب بھلے اندرونی طور پہ اب اس کی جو بھی وضاحت ہو، امریکی سفارت خانے نے اس پہ معذرت بھی کی، معافی مانگی، اور مجھے یقین ہے کہ اس پہ اگر تو وہ ان آتھورائزڈ یعنی بغیر اجازت کے کسی نے وہ ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے، لیکن بڑا دلچسپ سوال ہے کہ یہ امریکہ کا سفارت خانہ ہے، وہاں پر مطلب پروٹوکولز بہت سخت ہوتے ہیں امتیاز گل صاحب، وہاں پہ آپ چائے پینے بھی جائیں تو مطلب ایک مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، تو یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے یہ کہ یہ ہم کسی مطلب ہے چھوٹے موٹے ملک کی کہتے ہیں لیکس اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہو گیا یہ چیز ہو گئی، یہ امریکہ کا سفارت خانہ ہے، اگر وہاں یہ ہو سکتا ہے تو پھر کیا؟ جی اس میں دیکھیے یہ ایک بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ احسن اقبال صاحب نے بنیادی طور پہ ایک اخبار کا تراشا تھا، وہ ٹویٹ کیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست جو ہے اس قسم کے جتنے بھی دنیا بھر میں لیڈر ہیں ان کے لیے ایک بڑا عبرتناک سبق ہے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اور اس ساتھ میں اس نے اس کے نیچے انہوں نے کامنٹ یہ کیا تھا کہ اور اسی قسم کا ایک بندہ پاکستان میں بھی ہے، نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن ظاہر ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے، مودی ان کو نظر نہیں آیا، مودی تو زیادہ تباہ کن آدمی ہے، ٹرمپ تو بڑا معصوم ہوگا اس کے سامنے، مطلب ہے ٹرمپ تو بیچارہ مطلب ہے اگر مودی کا موازنہ کرے۔ لیکن یہ بتائیں حارث صاحب کہ اسی کو ہم ہائبرڈ وار کہتے ہیں جو کچھ ہم پہ مسلط ہو گئی؟ دیکھیں یہی تو ایگزیکٹ ہے، اتنی سخت پاکستان پہ یہ مسلط ہوئی ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وار میں مین ٹارگٹ یا اپوزیشن سپورٹس اینیمی narrative and then they create a misunderstanding between the armed forces of Pakistan and people of that country anywhere.
اور وہ ایگزیکٹ وہی کہہ رہے ہیں جو میجر گوریوار کے آپ ورڈ سنیں اور نواز شریف کے ورڈ سنیں, اگر دونوں کو باری باری سنیں, دیز آر دا سیم ورڈس. آئی ڈونٹ نو ہی پکڈ اپ دوز ورڈس اینڈ یہ نواز شریف صاحب وہ بات کر رہے تھے. اسی طریقے سے پھر ابھی کہنے کو پرچی ورچی ملی ان کو تو مجھے بالکل دیکھیں اس وقت وہ ہی از گون وانکی. ہی وانٹس کسی طریقے سے میرے پیسے الزام ختم ہو جائے, میرا پیسہ بچ جائے, مجھے پاکستان آنے دیں یا میری بیٹی کو باہر بھیجیں. جو ایک اور اس وقت دیکھیں نا 10 ملیں وہ خاموش رہیں, اب اچانک انہوں نے ایک دم بولنا شروع کر دیا. اور یہ بھی بڑا سوال ہے, کتنے سہمے ہوئے تھے پہلے, اتنے وہ تھے کہ ایک دم کیا نہیں بولے بالکل. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, اور اب ٹوٹل پریشر ایک اور بھی ہے کہ کسی طریقے سے جیسے نواز شریف کو چلے گئے کہ مریم نواز کو بھی باہر بھیج دیں, پوری فیملی باہر چلی گئی, وہاں سے کام ہوتا رہے, وہاں سے کرتے رہیں گے, اور یہاں پر یہ جو دوسرے پولیٹیشین یہ ان کے ٹیونز کے اوپر ناچتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے. پھر اس کے بعد دہشت گردی کا آپ کے پاس ایک اور 5th جنریشن وار میں اٹیک ہوا ہوا ہے, تو ہر طرف سے ہوا ہوا ہے. اور تھرڈ یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ سی پیک کسی حالت میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے. سی پیک ہماری اکنامک ترقی کی ایک بہت بڑی اسٹیپنگ سٹون ہے, فلیگ شپ کا پہلا اسٹیپ بھی ہے, اس کے باقی بولڈ روڈ جو انیشیٹو وہ تو بات کی بات ہے. لیکن تو یہ ان چیزوں میں ہمیں ایز اے نیشن وی ہیو ٹو یونائٹ, وی آر گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ, پیمرا ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ کیوس پیدا کر رہے ہیں, انارکی پھیلا رہے ہیں, کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. بٹی صاحب 2 سوال آتے ہیں ایک سانس میں. ایک تو پہلا سوال یہ کہ جی یہ ایک دم جو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ 10 ماہ تک بالکل خاموشی تھی, سب لوگ دہمے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, بات نہیں کر رہے تھے. کیا ہوا یکایک یہ جو جرأت گفتار ماشاءاللہ آ گئی, کہاں سے آ گئی؟ کیا کسی نے کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے کچھ مطلب ہے آسرا دے دیا, سہارا دے دیا؟ ایک تو یہ سوال ہے. پھر اسی سانس میں دوسرا سوال کہ ہمارے بہت سارے, یہ تو ایک خاندان کی بات ہو رہی ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اس پہ کچھ ہم اپنی صفوں میں دیکھیں, صحافی بھی ہیں, لکھاری بھی ہیں, وہ دانستہ نادانستہ طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ واٹ از ٹو بی ڈن؟ جی دیکھیں عامر صاحب, میں اس کو تھوڑا سا سنجیدہ لے رہا ہوں. نمبر 1 تو 10 مہینے مریم کا ٹویٹر خاموش رہا, نواز شریف گونگے بہرے ہو گئے, اچانک پلیٹلیٹس اوپر ہو گئے نیچے ہو گئے. ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے تھا. دنیا کی ہسٹری میں واحد وہ مجرم ہے جو باہر بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں زور ڈالا ہوا پاکستان پہ کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. کیا آپ ڈو یو تھنک کہ نواز شریف اکیلے بول رہے ہیں؟ کچھ غیر ملکی طاقتوں کی پشت پناہی نہیں ہے ان کے پاس؟ 100% ہے, اس میں 2 رائے ہے ہی کوئی نہیں. انہیں غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان مخالف ہے ان کی پشت پناہی ہے, اس میں اسرائیل کہہ رہے, بھارت کہہ لیں اور دیگر کہہ لیں. مجھے اس میں 1% بھی شک نہیں ہے, ورنہ یہ چپ تھے, بارگیننگ ہو رہی تھی, ضمانتیں ہو رہی تھی, کیس کم ہو رہے تھے. جب وہ نہیں ہوئے ڈیل. دوسرا میں امتیاز گل صاحب نہایت قابل احترام میرے لیے, یہ گفتگو بھی بڑے محب وطنوں والی الحمدللہ کرتے ہیں, لیکن میں اختلاف کرتا ہوں. ہم مریم کو ویٹ نہیں دے رہے, میں تو ہرگز نہیں دے رہا, لیکن جو فوج کو وہ بدنام کر رہے ہیں میں وہ ڈسکس اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اس کا ایک پس منظر ہے. میں 2-3 سالوں سے پچھلے مختلف یونیورسٹیوں میں کبھی کبھار کوئی سیمینار میں لیکچر دینے جاتا ہوں, باقاعدہ پاک فوج کے خلاف سلو پوائزننگ کی گئی ہے پیسے دے کر. نئی جنریشن جو 15, 16, 18 سال کے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ڈالا گیا ہے پاک فوج کے بارے میں, اور اب بھی پیسے بانٹے جا رہے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے اس بات پہ, اب بھی لاہور کے ایک علاقے میں پچھلے دنوں جب گلگت کی نہیں تھی بلایا جاتا تھا اور پیسے بانٹے جا رہے ہیں, اور ان کے ذہن میں یہ بات نقش کی جا رہی ہے کہ آپ کا حق خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاک فوج کر رہی ہے. اس نیریٹو کو روکنا ہوگا. میں نے 2-4 صاحب حیثیت اس اداروں کے جو آ کے لوگوں کو کہا کہ سر یہ سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے پاک فوج کو بدنام کرنے کی. دیکھیں جس ملک کی خدا نہ خواستہ فوج کمزور ہو, دشمن ملک کی آ جاتی ہیں. اب یہ ان کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچانک نہیں آئے, انہوں نے پلاننگ کی, انہیں باہر سے سپورٹس ملی. جب انہیں پاکستان میں این آر او کے ٹوٹل دروازے بند ہو گئے, ان کو کوئی چھوٹ نہیں ملی. مریم نے جانا تھا جنوری میں, نہیں جا سکی کیونکہ انہوں نے امریکن لابیسٹ ہائر کیے. اس کے بعد اس چیز کو, میں ایک رپورٹر ہوں, میں آج بھی گلی محلوں میں جاتا ہوں, لوگوں کے انٹرویو کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اہم ادارے کو چھوڑ دیں, پاک فوج کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے. بھارت جیسا درندہ یار مکار آپ کی سرحدوں پہ, حکومت کو اس پہ کاروائی کرنی چاہیے, اسے کاؤنٹر کرنا چاہیے. جو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے جو صحافی ہیں
चंद सिर्फ नहीं, सहाफी जो चंद खुदा की कसम जान के शोहरत लेने के लिए, मियाँ साहब के करीब होने के लिए पाक फौज के बारे में जहर उगलते हैं। एक साजिश के तहत ये काम कराया जा रहा है, ये रूटीन में नहीं हो रहा। मेरी नज़र में तो इसे नज़रअंदाज करना नामुनासिब कदम होगा। इन जहरीले सांपों को कुचलना होगा, वरना याद रखिए कभी कभार देर बहुत देर होगा। अच्छा, अब इम्तियाज गुल साहब, इन्होंने मेरे ख्याल बड़ी अहम बात भट्टी साहब ने जो नुक्ता उठाया है, एक ब्रॉडर इशू की तरफ इशारा किया। और ये बात सिर्फ लाहौर में नहीं हुई, मैं कराची में गवा हूँ, हमें भी अंदाज़ा है कि हमारे बाद जो एकेडमिया के अंदर इस पूरे जहर को फैलाया गया है, जो हमारे खुसूसन एलीट जो हैं तालीमी इदारे हैं, और वो कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल फैशन बना दिया आपने कि अगर आपको कहीं मोहतरम होना है, आपको कहीं पे कंसल्टेंट लगना है, किसी आपको बैरून मुल्क से कहते हैं सेमिनार में दावतनामा चाहिए, तो आप कम से कम ये काम करें कि जनाब फ़ौज की ग़ीबत करें, उसके ख़िलाफ़ कोई बयान दें। आप कहें कि जी हमारे साथ फिर जुल्म हुआ, और कोई बेशक पाबंदी ना भी हो तब भी आप कहें कि जी पता नहीं क्या हो रहा है। ये सारा सिलसिला हो रहा है और ये बहुत एक ग्रेव बड़ा इशू है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर? तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल एक बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में पाकिस्तान की फ़ौज को या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ ज़रिए इख्तियार किए गए। उसमें ज़ाहिर है हमारे अपने कई दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर जो यूनिवर्सिटीज़ तालीमी इदारों में भी ऐसे लोग हैं। देखिए, इख्तिलाफ़ राय बिल्कुल सबका हक़ है। एक जमहूरी मुआशरा है, जहाँ भी चार इंसान इकट्ठे होंगे, हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र होगा। लेकिन अगर इस नुक्ते नज़र में बैरूनी अवामिल और मोटिव्स शामिल हो जाएं तो वो फिर ख़तरनाक हो जाता है। और ख़ास तौर पर वो फिर एक ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ जो कि बिल्कुल वाज़े तौर पे इस मुल्क को इकट्ठा रखने की एक वाहिद मुनज़्ज़म क़ुव्वत है। देखिए, मुझे अभी भी याद है कि जिस तरह 2009, 10, 11 में पाकिस्तान की फ़ौज के और ISI जो रीजनल हेडक्वार्टर्स थे, यानी आपको याद होगा कि जनरल हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, फिर ISI के 4 मुख्तलिफ हमारे बड़े शहरों में जो मकामी हेडक्वार्टर्स थे उन पे हमले हुए, हत्ता कि हमारा गाज़ी में जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का मेस है वहाँ पे भी खुदकुश हमला हुआ। इसी तरह हमारे 2 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, तो और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पे भी हुआ हमला जो हरीपुर के पास है। तो ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम थी फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए। लेकिन बतौर पाकिस्तानी मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि वो जो जिस मफरूज़े पे ये तमाम हमले ऑर्गेनाइज किए गए, किस तरह हम इस फ़ौज को कचोखे लगाएंगे और इसका हशर भी इराक़, शाम या लीबिया की फ़ौज की तरह होगा, वो बिल्कुल इन्होंने गलत साबित कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है कुछ हल्के अभी भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं, हमारे ज़राए इब्लाग के अंदर भी हैं, जो इस नौइयत के बयानी को तक़वियत पहुँचाते हैं अपने आर्टिकल्स के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए। तो इसमें कोई शक नहीं है, और उसका वाहिद जवाब ये है कि मुल्क के अंदर फ़ौज और जो हमारी सियासी हुकूमत है वो मिल के गैर जज्बाती अंदाज में बेहतर गवर्नेंस की राह हमवार करते रहें। यही मुखालफिन को हमारा परफॉर्मेंस है, अमल जो है वो सबसे बड़ा जवाब है। बड़ा अहम नुक्ता। लेकिन इन हालात में तो ये बड़ा मेरे ख्याल में अच्छी राय दी इम्तियाज़ गुल साहब ने। आपके ख्याल में मज़ीद क्या रद्द अमल होना चाहिए हुकूमत का, इदारों का? ये जो इस किस्म की मुनज़्ज़म जो कहते हैं ना जंग मुसल्लत कर दी गई है आप पे, अनअनाउंस वॉर में आप हैं, क्या करें? देखें, बिल्कुल अच्छी बात है कि हम तरक्की दें, हम गवर्नेंस साहब की बात ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं कैमरा को, उनको भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन निकालनी चाहिए कि फ़ौज के बारे में ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि हाइब्रिड प्लॉट का अटैक हो चुका है, आप रद्दुल फसाद भी कर रहे हैं और ज़रब अज़ भी कर रहे हैं, आप मुल्क के अंदर बाकी सारी जगहों भी मौजूद हैं, कभी कोई फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कराची प्रॉब्लम हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए कोई एक चार्टर ऑफ बिज़नेस तो बनाएं कि जी हमने क्या रूल्स होने हैं, कैसे टीवी पर आना है, किस चीज़ को हमने ऑफ एयर करना है, कितनी देर के लिए करना है। आप इंडिया में बात करके दिखाएं ना, मैंने चैनल पे जाते हैं, आई एम नॉट श्योर इम्तियाज़ गुल साहब का, तो वहाँ देखें वो क्या कभी दुनिया की बड़ी से बड़ी जो जमहूरियतें हैं वहाँ पर लाइबल डिफेमेशन लॉज हैं, वहाँ पर ऐसा मादर पिदर आज़ादी कहीं नहीं होती है। सेकंड वो बात बिल्कुल ठीक है। देखें,
ہاں جی بالکل ہم ایبسولوٹلی ان کی اس لیے دعوت دیتے اپنے چینلز پہ، وہ نہیں اتنا آتے ڈرتے تھے ہیں. بالکل. تو سیکنڈ یہ کہ دیکھیں گورننس، بات یہ ہے آپ کی گورننس کیوں نہ اچھی ہو کہ عوام اپنی حکومت سے اتنی خوش ہو کہ وہ کسی پروپیگنڈے میں آ سکے. جب عوام ابتر حالت ہوتی ہے، دے ڈونٹ ہیو اے کانفیڈنس ان دیئر اون گورنمنٹ، چاہے پروونشل ہو چاہے فیڈرل ہو، پھر ایزی پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے ہوسٹ انٹیلیجنسیز کا، تاکہ ان کو متفر کر سکیں اور وہ اپنے عزائم پورے کر سکیں. ہمارے So تضادات کو that's استعمال کرتے ہیں وہ. کرتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک اپنے سسٹم ایسا کر لیں کہ، اور پھر فوج کی طرف کوئی عوام کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اگر عوام کو ہر چیز میسر ہے، ان کو ہر آسائش ہے، ان کے مسائل ہر جو کہ عوامی حکومت کے لیے اس لیے آتی ہے، تو پھر وہ فوج کی طرف یہ دیکھیں کہنا گے. آسان ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں بھٹی صاحب یہ اچھی خواہش ہماری بہت اچھی ہے کہ جی تضادات حل ہو جائیں، مسائل کم ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں مطلب ہے ماضی سے بھی کہتے ہیں نا مسائل مل رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جنگیں مسلط ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے بیونڈ کنٹرول ہیں. تو یہ کہنا آسان ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا آپ کے خیال میں کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، عام آدمی کی زندگی مشکلات کا شکار ہے، عام نہیں مڈل کلاس بھی ہے. اس پہ حکومت کو رول ادا کرنا ہوگا. اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے. مہنگائی ہوئی ہے، حکومت اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی، گڈ گورننس نہیں کر رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرے. حکومت کو آپ مطالبہ کرے بھی کرپشن ختم کرے، گڈ گورننس کرے، لوگوں کو تعلیم، صحت، پانی، روزگار دے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. فوج کی ایک الگ کام ہے، اس کا ایک الگ میکنزم ہے. لیکن اس کے بہانے میں میرا خیال ہے مہنگائی سے میں اور آپ بھی انکار نہیں کر رہے. بجلی، گیس، پیٹرول انہوں نے ہم پہ بم بن کے گرایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ملک کے خلاف ہو جاؤں. میں حکومت سے مطالبہ کروں، اس سے اختلاف کروں، اس کے لیے ان کو کہوں جی کوشش کرے کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ان کی دلیل پر دے. اس کا بہرحال میرا خیال ہے حکومت اگر گڈ ڈیلیورز کرتی تو شاید پی ڈی ایم بن ہی نہ پاتی. اگر حکومت کامیاب ہو جاتی، جو عمران خان صاحب نے خود وعدے کیے تھے اس کے صرف 10% بھی پورے کر دیتے. لیکن پھر بھی کسی کو ملک کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی کو ملک کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی، امتیاز گل صاحب آپ کا بھی. مجھے پتہ ہے کہ 12 بجنے کے قریب میں آپ کی طبیعت ناساز ہے. بہت شکریہ ونس اگین. اور حارث سماعت صاحب آپ نے زحمت کی. ناظرین بات یہ کہ جو لب لباب ہے آج کی ڈسکشن کا، کہ ہمارے آپس کے اختلافات کچھ بھی ہوں، ہمیں کتنے ہی بڑے بڑے مسائل کا سامنا کیوں نہ ہو، لیکن جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں کسی بھی قیمت پر آپ جو ہے متنازع نہیں بنا سکتے. اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جو بالکل یہ اس میں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے بحالت جنگ ہے اور وہ ان اناؤنس جنگ، غیر اعلانیہ جنگ ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے. تو میں اس سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ بھی جو بہت میرے خیال میں ٹیک اوے آج کے پروگرام کا، کہ سب کچھ ہے لیکن حکومت کو بھی اپنی پرفارمنس جو ہے بہتر کرنی ہوگی. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آزادی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شر پھیلانے کی آزادی، ملک کو تقسیم کرنے کی آزادی، یہاں کے لوگوں کو لڑوانے کی آزادی. آزادی جو ہوتی ہے مثبت چیزوں کے لیے ہوتی ہے، منفی چیزوں کے لیے نہیں. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.